بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حضرات، آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے چینل کو اور ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں علم طب اور اس کے متعلق جو علوم ہیں ان کی وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو علم طب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کا رجحان علم طب کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور اس علم کے ذریعے لوگ دین اسلام کو بھی سیکھنے اور سمجھنے لگ چکے ہیں، کیونکہ علم طب کا جتنا بھی علم ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور وہیں سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جس طرح اسلام نے زندگی کے اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن کریم ہے اس کے ذریعے ہمیں علم بھی ملا ہے طبی۔ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں صحت مند رہنے کے لیے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ دی ہیں تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں۔ تو آئیے آج کے ہم ٹاپک میں بیان کریں گے کہ یہ جو ہمارا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے، لوگ بہت بیمار ہیں۔ سب سے اہم بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ پھولنا شروع ہو گیا ہے، جوڑوں میں درد ہے اور کام کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر کرتے ہیں تو ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں اور اس کے ساتھ سانس کا پھولنا، قبض اور گیس، یہ علامات ہیں مریضوں کی۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ 3 چیزوں پر مبنی ہے: ایک دل، دماغ اور جگر، یعنی غدی، عضلاتی اور اعصابی 3 مزاج ہیں۔ 3 مزاج کو مد نظر رکھ کر ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم مریض کی علامات کو دیکھیں، اس کے ساتھ اس کی نبض دیکھیں، نبض دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اگر کچھ رپورٹس ہیں تو وہ بھی دیکھ لی جائیں تو بندہ علاج کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ آج ہم جوڑوں کا درد یا وجوع المفاصل پر
تاریخی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ وجوع المفاصل کی بیماری میں یا جوڑوں کے درد میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے وجود کی تحریک بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سارے پیشنٹ، ایسے بہت سارے مریض جن کو آپ دیکھنے میں صحت مند اور توانا مانتے ہیں، لیکن جب وہ طبیب کے پاس بیٹھتے ہیں تو اپنی زندگی کی داستان کو بڑے مفصل طریقے سے بتاتے ہیں۔ تو طبیب ان کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ بندے کی جو 5-6 فٹ کا قد ہے اور 4-5 فٹ کا جو یہ سینہ چوڑا کر کے پھر رہا ہے، یہ باڈی اس کی بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ حیرانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان پہ اگر صحیح عمل کیا ہو تو بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ بندہ بیمار اس وقت ہوتا ہے جب نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ جب آپ کھانا کھائیں 3 چیزوں کا دھیان رکھیں۔ پہلے نمبر پہ جو چیزیں کھائی جا رہی ہیں وہ کتنی مقدار میں ہوں، پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور کتنی دیر تک کتنا آپ کا جو معدہ ہے وہ خالی رہنا چاہیے، اور کھانے کے بعد کتنی دیر بعد دسترخوان سے اٹھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور فوراً لیٹ جاتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، یعنی معدے کو وہ کھانا ڈسٹرب کرتا ہے، یا ہم کھانے میں جلدی کرتے ہیں، کھانا گرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر بیماریوں کا جو ہوتا ہے وہ نزول شروع ہوتا ہے، یعنی معدہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ معدہ ٹھیک ہے تو انسان کی باڈی صحت مند ہے، اگر معدہ خراب ہے تو بندے کی باڈی ساری ڈسٹرب ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور وجوع المفاصل یا جوڑوں کا درد جن لوگوں میں ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے معدے کی پرابلم ہوتی ہے۔ ان کا معدہ گیس بناتا ہے، خوراک صحیح طرح ہضم نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معدہ ہے اس میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور معدے پہ سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب معدے پہ سوجن ہوتی ہے تو اس کے وجود پر بھی زار ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ چلتے چلتے یہ گھٹنوں تک جانا شروع ہو جاتی ہے، اور اس لیے پھر وہ بندہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ خوراک معدے میں جاتی ہے اتنا زیادہ جگر کو ورک کرنا پڑتا ہے، اور جگر کو جب بار بار ورک کرنا پڑتا ہے تو جگر میں فضول فاسد مادے، خلیص مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مادے جگر سے ہوتے ہوئے خون میں، اور خون سے ہوتے ہوئے پوری باڈی کے اندر رک کر لیتے ہیں اور پوری باڈی کو گھیر لیتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان کے گھٹنے سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، یا معدے میں
بد ہضمی کی وجہ سے ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کا جو چہرہ ہے وہ سوجا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مسئلہ چلتے چلتے ان کو چار پائی کے ساتھ چمیٹ لیتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو سب سے پہلے اپنی رپورٹس کروا لینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کی خوراک ٹھیک نہیں تو قانون طب کے مطابق ان کی غذائیں سیٹ کر دینی چاہیے اور ان کو ایسی اغذیہ کی تاکید کرنی چاہیے جو مقدار میں کم ہو لیکن اثر میں زیادہ ہو، تاکہ ان کے معدے کو زیادہ ورک نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے لیے ان کو اگر 5 نمبر ادویات دے دی جائے یا طب یونانی کے مطابق پودینہ، اجوین اور ہربل کا استعمال کروا دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ان کو دوسرا نسخہ سرنجا شیری، ہرڈ جلابہ اور اس کے ساتھ ان کو نشادر، کالی مرچ، سونڈ اور اس کے ساتھ سنا مکی، یہ سب چیزیں برابر مقدار میں لے کر پیس کر ایک کیپسول دے دیا جائے تو ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، ان کی گیس بھی کنٹرول ہو جاتی ہے اور ان کا سر چکرانا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بے جا جو بار بار اس کو موشن آئیں گے یا بار بار جو مروڑ جسے بولتے ہیں وہ آئیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ ان امراض میں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے جس میں معدہ خراب ہوتا ہے، یعنی معدے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف یہ نسخہ اپنے پازیٹیو اثرات دکھاتا ہے اور چند ہی دن میں یہ مریض چلنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ لیکن نسخہ استعمال کرنے سے پہلے کسی مجدد طب یا طب سے وابستہ شخصیت یا فن علم سے استفادہ کرنے والے کسی استاذہ سے، کسی حکیم سے، کسی طبیب سے، کسی اطباء سے مشورہ کر لینا مناسب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے نسخہ جات کو استعمال کریں گے تو آپ بیماریوں کا رخ بدلتے بدلتے اپنی زندگی کا رخ بھی بدل سکتے ہیں۔ تو کسی ماہر طبیب کے پاس جا کر اپنا علاج کروانا یہ بھی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں علم طب سے لگاؤ عطا فرمائے اور صحیح طریقہ علاج اپنانے کی توفیق دے، اور یہی طریقہ علاج قانون طب کے مطابق اور استاذہ اکرام کی جو وصیت ہے اس کے مطابق ہے اور اسلام کے بھی بالکل مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام